حدیث قصہ سنی ہے سب نے؟ سنی ہے نا؟ جب کوئی پریشانی ہو نا، پتہ بتا رہا ہوں پریشانی دور کرنے کا، پتہ بتا رہا ہوں. جب کوئی پریشانی ہو نا تو ایک فرض بچھا کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا، ٹھیک، بنت محمد کو ہدیہ کرنا، اور سب گھر والوں کو بیٹھا کر حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، اور جو حاجت ہو ان کے وسیلے سے مانگ لینا. یقین مانو مشکل بھی دور ہوگی، حاجات بھی پوری ہوں گی. ٹھیک ہے؟ حدیث قصہ میں شہزادی عالمیان فرماتی ہیں کہ جب یا حسین ابن علی لفظ ہے، اب میں بات آ گئی تو کرتا ہوں، فَلَمَّ اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. ٹھیک، ایک لفظ ہے کمال، ایک لفظ ہے اکتمال. اکتمال کا لفظ حدیث قصہ میں استعمال ہوا. کمال کہتے ہیں جب ناقص و ناقص ملے تو بنتا ہے کمال. اکتمال کہتے ہیں جب کامل و کامل ملے. باب افتعال سے ہے یہ. اکتمال کہتے ہیں جب کامل و کامل ملے تو اکتمال بنتا ہے. فَلَمَّ اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے. ہاں، اللہ اکبر. تو اب یہ تو یاد ہے نا، سرکار جبریل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، اے پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ذہن میں ہے سب کے؟ یہ پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اس بات کو بھی میرے جوان احباب یاد رکھیں اور محفوظ بھی رکھیں کہ ہر بار سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. یا حسین ابن علی، ہر بار سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. آپ پوچھیں گے کہ بلا دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی قرآن سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ قرآن سے باہر گفتگو نہیں، دلیل بھی قرآن سے. لا علمی کی بنیاد پہ ہر دفعہ سوال نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب کلیم اللہ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ ہر بار سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. تو پالنے والے نے جیسے ہی پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ کہنے لگے پالنے والے یہ میرا عصا ہے، میں اس سے اپنی دمبیوں کو ہکاتا ہوں. جب کبھی دھوپ بڑھ جاتی ہے تو زمین پہ گاڑ کے اس کے اوپر خیمہ لگا کے اس میں آرام کرتا ہوں. تو موسیٰ کو چونکہ عصا سے بہت محبت تھی، کچھ کہہ رہا ہوں، تو موسیٰ نے پوری ڈیٹیل عصے کی بیان کرنا شروع کر دی کہ میں اس سے یہ کام کرتا ہوں. جبکہ خالق نے تو پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے. یا حسین ابن علی، مولا حسین سلامت و آباد رکھیں. احسنتم. غریب زہرا آپ سب کو اپنے روزے پہ حاضری کا شرف عطا فرمائیں. میرے دوستوں، تو اب بات واضح ہو گئی سب کو. تو ہر بار سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. چونکہ خالق جانتے ہیں کہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے، موسیٰ نے عصا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے کہ میں یہ کام اس سے لیتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں کبھی سہارا لے کے چلتا ہوں، کبھی دمبیوں کو ہکاتا ہوں، دھوپ ہو جاتی ہے تو عصے کو گاڑ کے خیمہ بنا کے اس کے سائے میں آرام کرتا ہوں. تو بس جبریل بھی جانتے تھے کہ جو آج چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں. اس لیے آج اللہ سے ان کی زبان سے اللہ کی زبان سے ان کے فضائل سنے جائیں. تو خالق نے کیسے تعارف کرایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ بھی بات آ گئی، موضوع حدیث قصہ نہیں ہے. کبھی فرصت ملی تو اس حدیث پہ بھی بات کروں گا، اسی خمسے نے مولا نے اگر توفیق دی. لیکن اس بات کو یاد رکھیے حدیث قصہ بہت قیمتی ہے. کیا تعارف ہو رہا ہے آسمان پر؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. یعنی خالق نے یہ فقرہ فرما کر کے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا یہ کہہ کر زمانے والوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا میری بارگاہ میں کہ محمد کا رشتہ دار کون ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ فاطمہ کا رشتہ دار کون ہے. اللہ اکبر. احسنتم یا علی مولانا، احسنتم.